بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ پر تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب وسینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب قدر بزرگ اور دوستوں محمد ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں. اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ایک بہت بڑے فریب کا ذکر اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس کے جال میں پھنسنے کا ذکر فرمایا ہے. اس کی لفظی تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ پہلے عرض کر چکا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بس جب شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا ان دونوں کو اور وہاں سے نکال دیا جہاں وہ رہتے تھے، تو ہم نے بھی کہا کہ آدم و حوا آپ اتر جاؤ، اس حالت میں کہ آپ کے باز جو ہیں وہ باز کے دشمن ہوں گے اور آپ کے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، کمانے کی جگہ ہے اور آپ کے لیے زمین میں نفع ہے ایک مدت تک. میرے واجب قدر بزرگ اور دوستو، یہ واقعہ اس میں سے کچھ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے تفسیر عزیزی میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. واقعہ کچھ ہوا کہ جب سب سے پہلے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اس درخت کا، اس ممنوع درخت کا پھل کھایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھلا دیا. جب ان دونوں نے یہ پھل کھایا تو فوراً ہی ان دونوں کے جسم سے جنتی لباس اتار دیا گیا. دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے اور غیبی آواز آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، اے حوا، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ تو یہ عرض و معروض کرنے لگے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں، ان کو زمین پر اتارو. جیسے پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ 5 اشخاص جو ہیں وہ زمین پر آئے، حضرت آدم، حضرت اماں حوا، شیطان لعین، مور اور سانپ. ان کو مشقت یہ دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کی مشقت دی گئی اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو حیض و نفاس اور
پیدائش میں عورت کو جب تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں اس کو شکل میں ڈال دیا گیا اور میراث کا حق جو ہے وہ آپ سے چھین لیا گیا اور سانپ جو ہے اس کے پاؤں غائب کر دیے گئے، اس کو زمین پر اوندا لٹا دیا گیا۔ یہ مشقت ہے، یہ تکلیف ہے اس کو زندگی، اور اس کی خوراک جو ہے وہ مٹی بنا دی گئی، اور مور کے پاؤں جو ہیں وہ بدصورت بنا دیے گئے۔ ویسے پہلے بہت خوبصورت تھا، یہ اس کو مشقت، یہ سزا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے ویسے بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو پھر یہ روتا ہے۔ اس کے پاؤں بدصورت بنا دیے گئے، اور شیطان جو کہ پہلے ہی ملعون تھا اس کو اور لعنت کا توپ اس کے گلے میں قیامت تک ڈال دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کی سرزمین یہ خوبصورت اور شاداب ہے اور بڑی ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو جہاں مہیا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو جنت سے آتے ہوئے جب یہ برہنہ ہوئے تو انجیر کے پتے اپنے جسم پہ لپیٹ لیے، اور وہی پتے جو ہیں وہ ہندوستان کی زمین پر لے کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین سردیپ کے شہر میں ایک پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جدے میں اتارا گیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کی سرزمین شاداب ہے نا، رنگ برنگی خوشبوئیں آتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جنتی پتے جو ہیں وہ سرزمین پہ آئے، اس زمین پر آئے، اور وہ پتے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ درخت جو ہے وہ پھلدار ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو جنت میں سے کئی قسم کے بیج لے کر آئے، اور 3 قسم کے میوے آپ لے کر آئے، اور ایک چھڑی جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی، جس کی لمبائی 10 گز بتائی جاتی ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ بنا، اور ساتھ حجر اسود بھی لے کر آئے۔ حجر اسود آپ جانتے ہیں وہ پتھر جو کعبۃ المعظمہ میں آج بھی نصب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تو بہت زیادہ اس کی روشنی تھی، بہت زیادہ منور تھا، اتنا روشن تھا کہ جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے آج حرم کی حدود جو ہے وہاں تک رکھی ہے، جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی چاروں اطراف میں حرم کی حدود وہاں تک رکھی گئی ہے۔ بڑا خوبصورت یہ پتھر تھا اور بڑا منور یہ تھا، اور 3 قسم کے جو میوے ہیں روایات میں آتا ہے، ایک تو وہ کہ جو انسان سارے کا سارا کھا لیتا ہے، یعنی اس میں سے پھینکتا نہیں، اور دوسری قسم کا میوہ وہ کہ جس کا چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور گٹھلی کھا لی جاتی ہے، اندر کا میوہ جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے، اور تیسری قسم یہ کہ جس کی گٹھلی جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے، اوپر والا گدا جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے میوے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، اور کئی قسم کے بیج جو ہیں وہ جنت سے آپ لے کر آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب زمین پر آئے، جب یہ فراق ہوا، جب یہ جدائی ہوئی، تو آپ بہت سارے کتاب ہوتے تھے، آپ جب رونے میں مشغول ہو گئے، توبہ میں مشغول ہو گئے، تو شیطان نے موقع پایا اور ان بیجوں کو چھونا چاہا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگ گیا وہ بیج بے ذائقہ، بد مزہ اور بالکل ہی بے فائدہ ہو گیا،
اس کا ذائقہ ترش یعنی خراب ہو گیا، کڑوا ہو گیا، اور جو بیج اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ خوشبودار بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ آپ سال کتاب ہوتے گئے، صبح و شام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ روتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، روایات میں آتا ہے، یہ آخری میری بات ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آہ و بکا کرتے تھے، مولا مجھے معاف کر دے، توبہ کرتے تھے، تو ایک دفعہ سرزمین پر تنہا انسان ہوئے، ساری مخلوق آپ کا غیر جس تھا، تو اس کو دیکھ کر، ان مخلوق کو دیکھ کر آپ ڈرتے بھی تھے، خوف زدہ بھی ہوتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ سرزمین پر آئے اور آ کر آذان پڑھی، اس آذان میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل انور پر جتنا بھی خوف طاری تھا، آپ کا دل تسکین پا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دل کو سکون ہو گیا، کس وجہ سے؟ نام محمد کی نسبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زمین پر چلنے والا پانی جو ہے وہ آپ نے نہ پیا، بارش کا پانی ہمیشہ پیتے، ہمیشہ بارش کا ہی پانی پیا آپ نے۔ اور سب سے پہلے سونے کا اور چاندی کا، سونے کا روپیہ اور چاندی کی اشرفی بنانے والی ذات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کہ آپ کی توبہ آپ نے کب تک کی اور آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی اور آپ کا وصال کب ہوا اور کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی، انشاءاللہ عزوجل رہی زندگی تو بعد میں عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔